الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صحیح بخاری سے ہمارا وضو کا بیان چل رہا تھا۔ آج ہم حدیث نمبر 181 پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے آگے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ حج کے دن کا بیان ہے کہ حج کے دن بتایا جا رہا ہے کہ عرفات میں آپ تھے تو آپ کو جو ہے وضو کرایا گیا اور پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ تو فرمایا نہیں، نماز جو ہے مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ تو حج کے دن جو ہے مغربین پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز جو ہے وہاں پہ عرفات میں ادا نہیں کی جاتی بلکہ وہ قضا کی جاتی ہے، اور پھر مزدلفہ کے مقام جہاں پہ حاجی کھلی رات کھلے آسمان تلے شب گزارتے ہیں، مزدلفہ کے مقام پہ مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے دین میں ایک آسانی ہے کہ ظہرین اور مغربین کا ہونا، یعنی کہ اگر کبھی ظہر جو ہے کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو ظہر اور عصر کو اکٹھے کر کے ظہرین پڑھی جا سکتی ہے، یا عصر قضا ہونے کا ڈر ہو تو تب آپ جلدی پڑھ سکتے ہیں، ظہرین اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مغربین ہے کہ اگر مغرب قضا ہو جائے تو مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حج کے دن جو ہے جو مسجد نمرہ میں پڑھتے ہیں عرفات کے دن نماز، تو وہ ظہرین پڑھتے ہیں، یعنی ظہر اور عصر اکٹھے پڑھا دی جاتی ہے، اور باقی جو حاجی ہیں شام کے وقت وہ مغرب جو ہے قضا کرتے ہیں اور پھر عرفات کے مقام میں نہیں پڑھتے اور مزدلفہ جا کے اکٹھے مغربین پڑھتے ہیں، یعنی مغرب اور عشاء وہاں پہ اکٹھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے سنت میں سے ہے، جائز عمل ہے، لیکن بہتر اور افضل ظاہر ہے عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے اپنے اوقات پہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا وہی وضو کا طریقہ صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے کس کس طرح سے عمل کیا، جو بھی اس کے فرائض واجبات تھے وہ اپنے ادا کیے، مسح وغیرہ کرنا، ہاتھ جو ہے چہرہ دھونا، منہ دھونا، اور جو ہے موضوع پر سے مسح کیا گیا۔ تو یہ جو موضوع پر مسح کرنا، یہ مسئلہ ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے یا حالت سفر میں آپ، یا جہاں پہ جو ہے آپ کا بار بار پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنے موزے اتار کے بار بار وضو کر سکیں، تو ایسی صورتوں میں موزوں کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ موزے چڑھانے سے پہلے آپ حالت وضو میں ہوئے ہوں۔ اس کے بعد اگر وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل ہوا ہو تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے غرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ جو ہے صحابی رسول تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اور جو زوجہ رسول تھی حضرت میمونہ یہ ان کی خالہ تھیں۔
تو یہ چھوٹی عمر کے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے رات گزاری، تو اس کا عمل یہ بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے رہے، اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، پھر ایک مشکیزہ جو چھت پر لٹکا ہوا تھا، آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ تو یہاں پہ آہستہ آہستہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں کہ کس کس طرح سے عمل تھا۔ جاگنے کے بعد آنکھیں ملنا، پھر اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھنا۔ تو ایسے ہم اگر آل عمران کی آخری 10 آیتیں یاد کر لیں اور ہم بھی اسی طرح سے عمل کیا کریں تو یہ بہت بہترین عمل ہے، یعنی یہ بھی جاگنے کی دعاؤں میں سے ہی ایک طرح کا عمل ہے۔ پھر آپ نے وضو کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، پھر جا کر میں آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مڑوڑنے لگے۔ یعنی چھوٹے تھے یہ، تو یہ بھی آپ کے ساتھ جو اسی طرح سے انہوں نے وضو کیا، جاگ گئے، اٹھے اور وضو کر کے آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، تو رسول اللہ نے ان کو لاٹ کرنے کے طور پہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا کان کو کھینچا۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وطر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر مؤذن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ تو اب یہ ذرا کاؤنٹ کریں کہ کتنی رکعتیں تھیں۔ 12 رکعتیں تھیں۔ تو اس طرح سے تہجد کی مختلف مختلف تعداد ہے، 4 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس رات آپ نے 12 رکعتیں ادا کیں، اور پھر جو ہے آپ نے وطر ادا کیے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جو ہے فرائض پڑھ کے، اور جیسے ہوتا ہے نا عشاء کے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل پڑھ کے ہم سو جائیں، پھر ہم وطر جو ہے اٹھیں اور تہجد کے وقت پڑھیں، فجر سے پہلے ہم جلدی اٹھ جائیں، وطر ادا کریں، پھر ساتھ نوافل پڑھ لیں، تہجد کے نوافل پڑھ لیں، تو یہ ایک بہترین عمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ نا ایک عادت بھی بنانے کا ذریعہ ہے۔ تہجد کی اگر عادت نہیں ہے تو اگر آپ وطر چھوڑ دیں گے تو آپ اسی وجہ سے ہی جاگیں گے کہ ظاہر ہے وطر واجب ہے، آپ کے واجب چھوٹ رہا ہے، تو آپ اس طرح سے اٹھ جائیں گے۔ جیسے فجر ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ ہے فرض ہے، فرض چھوٹ جائے گا تو ہم اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے ہی کوئی ہیبٹ اپنی بنانا چاہتا ہے تو وطر وہ نہ پڑے۔ جیسے ہم نے آگے عشرہ جو آ رہا ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ تہجد پڑھنا ہے، تو ہم اگر جلدی سو جایا کریں وطر پڑھے بغیر، تو ہم پھر وطر اٹھ کے پڑھیں، تہجد ساتھ ادا کریں، تو یہ پھر یہ ہے کہ ہماری ایک ہیبٹ بن جائے گی۔ اگلی حدیث تھوڑی جامع ہے، اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے، بعد میں ابھی ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر، جب آئے، احدکم، تمہارا کوئی، الموت، موت، ان ترک، اگر چھوڑا، خیرا، مال، الوصیہ، وصیت، للوالدینی، ماں باپ کے لیے، والاقربینی، اور رشتہ دار کے لیے، بالمعروفی، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو، تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ تو اب دیکھیے کہ اب شرعی مسائل آ گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے سب سے پہلے جب ہم نے تعارف پڑھا تھا سورہ بقرہ کا، تو ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے شروع کی تمام آیتیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور ان کو مخاطب کر کے کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد شرعی مسائل ہیں، پھر منافقین کے اور دیگر احکام جو ہے آئیں گے، آگے آہستہ آہستہ آئیں گے۔ کل ہم نے جیسے جو بیان پڑھا تھا وہ قصاص کے بارے میں تھا کہ قصاص اگر کوئی قتل ہو جائے تو کیسے لینا ہے۔ آج کا جو بیان ہمارا آ رہا ہے یہ وصیت کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو کیا فرمایا گیا ہے کہ اگر جو ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ کسی کا موت کا وقت آئے اور وہ پیچھے مال چھوڑا ہو، تو وہ وصیت کر جائے اپنے مال کو، کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کر جائے۔ اور فرمایا یہ حق ہے متقی لوگوں، یعنی متقی لوگوں نے پہ حق ہے کہ وہ وصیت کریں، یعنی خود ہی، بجائے اس کے کہ بعد میں پیچھے سے لوگ لڑ لڑ کے
ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، تو اگر وصیت ہو تو وہ سب سے بہترین عمل ہوتا ہے۔ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب وراثت کی تقسیم کے لیے بھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو آج کل دیکھیے کہ ویسے تو یہ افضل ہوتا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی ہے تو اس کے مطابق پھر تقسیم کی جاتی ہے، اور نہیں ہوتا اگر تو پھر یہی ہے کہ شریعت نے جو ہے پورا قانون ہے کہ وراثت ایسے تقسیم ہوگی، بیٹوں کو اتنا حصہ جائے گا، بیٹیوں کو اتنا جائے گا، ہر ایک کا اس طرح سے رشتہ داروں میں ہر چیز تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اب جب تک کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا اس وقت تک کیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ وصیت کی جائے۔ اس شخص پر اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا تھا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں، نہ حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا جو کہ آگے سورہ نساء میں آنے والا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احکام میراث کی توضیح میں حسب ذیل 2 قاعدے بیان فرمائے۔ اب کیا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پورے قاعدے بتا دیے ہیں کہ کس کا کتنا کتنا حصہ ہے، آگے سورہ نساء میں یہ شرعی احکام آئیں گے، لیکن اب 2 قاعدے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں آئیے وہ سن لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ تو اب 2 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں کلیئر قرآن میں احکام آ گئے ہیں کہ ان کے اتنے اتنے حصے ہیں، اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کرنی، یعنی کسی کا بھی یہ نہیں وصیت کرنی کہ فلانے کو کچھ نہ دیا جائے، یا یہ ایسے کسی کو محروم بھی نہیں رکھنا اور کسی کی حق تلفی بھی نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہ وصیت کل جائیداد کا صرف 1/3 حصے تک کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کی جتنی بھی آپ کے پاس ٹوٹل جائیداد ہے آپ اس کے صرف 1/3 کا وصیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ صرف اس کا 1/3 یعنی کہ 33,000 روپے کی صرف وصیت کر سکتا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ باقی جو مال ہے وہ اسی طرح سے تقسیم ہو جائے گا، جیسے اس کے اگر ایک بیٹی ایک بیٹا تھا تو اس کے جو باقی مال ہے اس کے فردر 3 حصے ہوں گے، اور اس میں سے پھر 2 حصے بیٹے کو، 1 حصہ بیٹی کو جائے گا۔ یہ آگے شرعی مسائل آئیں گے، ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اب جو باقی کا 33,000 ہے اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ وہ کہاں لگایا جائے، کس کام کے لیے جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کے بارے میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ ان 2 تشریح ہدایت کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پایا کہ آدمی اپنے کم از کم 2/3 مال کو تو اس لیے چھوڑے کہ مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہوں، یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج انات پاتا ہو، یا رفع عام کے کام میں سے جن کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعد کے لوگوں نے وصیت کے اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن مجید میں سے اسے ایک حق قرار دیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوال خود ہی حل ہو جائیں گے جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلا ان پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ دادا اور نانا کی زندگی جن کے ماں باپ دادا اور نانا کی زندگی میں ہی مر جاتے ہیں۔ تو سارے احکام جو ہے بیان کیے گئے ہیں، ہماری شریعت میں مکمل رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی صحیح وراثت کے مطابق تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ مختلف جو ہے افتاء وغیرہ کھولے ہوتے ہیں جہاں پہ جا کے وہ آپ کو مکمل شرعی مسائل بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی جائیداد تقسیم کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اس کی رحمت ہے۔ اگر یہی بتایا گیا ہے کہ اس پہ عمل چھوڑا گیا ہے، اسی لیے بہت سارے جھگڑے اور لڑائیاں اور دنگے فساد ہوتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کے مطابق جو وراثت ہے وہ نہیں تقسیم کی جاتی، اور قانون تو ہمارا اسلامی ہے نہیں جو لوگوں کو یعنی مجبور کرے کہ وہ اس تک کریں۔ البتہ ہمیں یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ وصیت کس پہ کی جا سکتی ہے، صرف اپنے کل مال کے 1/3 پہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کسی ایسے ضرورت مند یتیم آپ کی پرورش میں ہے، یا کوئی آپ کسی ادارے میں کہ چیریٹی کے کسی کام میں دینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ حصہ جو ہے جائیداد کا یہ چیریٹی میں جائے، تو وہ صرف آپ کے ٹوٹل مال کے 1/3 پہ وصیت اپلائی ہوگی،
کل مال پہ نہیں ہو سکتی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی زیادتی بھی کر سکتا ہے کہ اپنی اولاد سے بالکل ہی مکمل حصہ لے لے اور سارا وہ کہیں اور دینا چاہے، تو ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر زندگی میں ہی وہ نام کر جاتا ہے، دے جاتا ہے، وہ تو اس کا حق ہے، لیکن مرنے کے بعد وہ وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 مال پہ ہوگی۔ آیت نمبر 181، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فمن پھر جو بدلہ بدل دے اسے بعد ما جو سمعہ اس کو سنا، فإنما تو صرف اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان پر ہے، یبدلونہ اسے بدلا، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی پھر اس کے بعد اسے بدل دیا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، تو اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تو اب اللہ قدردان ہے، جو کوئی مرنے والا وصیت کر جاتا ہے تو اب فرض کریں کہ اس کے گھر والے چھپائیں، اب مثال کے طور پہ وہ اپنا 1/3 مال پہ ظاہر اس کی وصیت اپلائی ہوتی ہے، اب وہ کسی کو دینا چاہتا ہے لیکن اس کے رشتہ دار لالچ میں ہیں یا وہ نہیں چاہتے کہ ہماری وراثت کہیں اور جائے اور وہ اس وصیت کو بدل دیں، تو کیا بتایا گیا کہ جو کوئی وصیت کو بدلے گا تو اس کا گناہ اس بدلنے والے پر ہوگا، نہیں اس کو اس کا گناہ ملے گا، اس نے یہ غلط عمل کیا ہے۔ اس شخص کو اپنے 1/3 مال کا اختیار تھا کہ وہ جہاں مرضی دینا چاہتا تھا دے سکتا تھا، تو انہوں نے ان کی وصیت بدلی ہے تو اب اس کا گناہ جو ہے ان پر پڑے گا۔ آیت نمبر 182، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَمَن پس جو خوفا خوف کرے، من سے موسن وصیت کرنے والا، جنفا طرف داری، او اسمن یا گناہ، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم پس نہیں گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم والا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے، پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب کوئی ایسا شخص ہے جو بہت ہی ظالم ہے، جس نے وصیت بہت ہی ظالمانہ کی ہے جو کہ درست نہیں تھا، اس نے حق تلفی کی ہے بہت سارے لوگوں کی اس میں، تو اب اس معاملے میں جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں، جو بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اصلاح سے اور آپس میں مطلب درست طریقے سے جو ہے اس معاملات کو درست کریں، یعنی ایسے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی وصیت کر جائے کہ فلانے کو کچھ بھی نہ دیا جائے، یا کوئی بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے جس میں زیادتی کا معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو باقی اس کے رشتہ دار دیگر ہیں وہ تمام مل کے اس معاملے کی اصلاح کریں گے۔ اگر وہ اصلاح کی ان کی واقعی نیت ہے اور کسی کو بھی لوٹ کھانے اور ایسی کوئی نیت نہیں ہے تو پھر ان پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، اور بتایا گیا کہ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ آگے سے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے روزوں کے بارے میں، تو چلیں اس کو ہم کل سن لیں کہ آج ہم پہ جو ہماری حدیث مبارکہ رہ گئی تھی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ دیکھ نہ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر وحی کی گئی کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ فرمایا،
تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے ہیں، ہم نے اسے قبول کیا اور ایمان لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ سو جا، در حال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں، جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ اب یہ جامع بیان ہے، اس میں سب سے پہلے سورج گرہن کا ذکر ہے۔ تو سورج گرہن اگر کسی نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے کہ سورج کے آگے بالکل ایک چاند سا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے آدھا جو ہے نظر آتا ہے، تو اس کا بیان ہے کہ وہ ایک اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے اس کو رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پہ نماز پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگی جاتی ہے اپنے گناہوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی دیکھ کے اس کی حمد و ثنا بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ صحابیہ تھیں حضرت اسما، انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ عمل کرتے دیکھا، تو پوچھا کیا کوئی خاص نشانی ہے؟ تو بتایا گیا ہاں یہ خاص نشانی ہے۔ تمام لوگ نمازوں میں، حالانکہ نماز کا وقت نہیں تھا لیکن نماز و نوافل میں مشغول تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے رسول اللہ کا جو بیان فرمایا کہ ان کو جنت دوزخ تمام معاملات دکھا دیے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ قبروں میں آزمائش کی جائے گی۔ اب دیکھیے کہ قبر میں جو آزمائش ہے وہ بڑی سخت ہے، ایسی ہوگی جیسے دجال کے موقع پہ آزمائش ہوگی۔ تو دجال کے فتنے سے ہمیں ویسے بھی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن قبروں میں جو فتنہ ہوگا، جو سوالات ہوں گے، وہ اس میں دجال کے آزمائش جیسا آزمائش ہوگی۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے نا قبر کے 3 سوالات ہیں، اس میں سے آخری نبی کے بارے میں بھی ایک سوال ہے جو پوچھا جائے گا۔ تو جس شخص نے کبھی پہچان ہی نہیں کی، جو شکی ہی رہا، جس کو یقین ہی نہیں تھا، تو جو منافق ہی تھا، تو وہ کیسے بتا سکے گا یہ کون ہے؟ البتہ جو سچا مومن ہے وہ جو ہی کہے گا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت اور روشنی لے کر آئے تھے، ہم نے اسے قبول کیا تھا، ہم نے اس کی پیروی کی تھی۔ جو واقعی پیروی کرنے والا ہوگا وہ درست جواب دے گا۔ البتہ شکی آدمی کیا کہے گا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو بس وہی پڑھتا رہتا تھا جو باقی لوگ بھی محمد رسول اللہ پڑھ دیتے تھے، میں بھی پڑھ دیتا تھا۔ یعنی کوئی اگر ایسا ہی جس کا ایمان ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ ہی جو ہے دل میں کوئی محبت ہے آپ کی، تو وہ شخص پھر وہاں پہ اور اس ٹیسٹ میں، یعنی کیونکہ آزمائش بڑی سخت ہوگی، ایسی آزمائش ہوگی جیسا کہ دجال کی آزمائش ہوتی ہے، ایسی سخت جو ہے قبر میں آزمائش اور فتنے میں انسان مبتلا ہوگا، تو شکی و منافق بھلے جانتے بوجھتے ہوئے بھی جواب نہیں دے پائے گا کہ یہ کون تھے۔ وہ بس کہے گا میں تو وہی کہتا تھا جو باقی کہتے تھے۔ وہ کہے گا لا ادری لا ادری ہا ہیتا لا ادری، کے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ منافق کا معاملہ ہوگا، وہ جواب ہی نہیں دے پائے گا، اس سے جواب ہی نہیں بن پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی، اللہ پاک ہمیں اس کے صدقے میں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر میں سچی پکی پہچان عطا فرمائے، دنیا میں ہمیں آپ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، آپ کی لائے ہوئے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمیں عمل کرنے اور بہترین طور پہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم احکام پڑھ رہے ہیں، جو تفاسیر میں احکام پڑھ رہے ہیں، ان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت پہ مکمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔